انسانی تاریخ کی تہوں میں کچھ ایسے راز دفن ہیں جو آج بھی عقلوں کو سن کر دیتے ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اس زمین پر جس پر آج ہم اور آپ قدم رکھتے ہیں، کبھی کوئی ایسا انسان بھی چلتا تھا جس کا قد بادلوں کا سینہ چیر دیتا ہو؟ کیا کوئی ایسا دیو ہیکل وجود واقعی ہو سکتا ہے جس کے لیے سمندر کی اتاہ اور غضبناک گہرائیاں محض اس کے ٹخنوں تک ہوں؟ ذرا تصور کیجئے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سمندر کے سینے سے دیو ہیکل ویل مچھلیاں نکالے اور انہیں سیدھا سورج کی تپش میں پھون کر کھا جائے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا اس مغرور اور ہیبت ناک وجود نے واقعی یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اللہ کے سب سے بڑے اور تباہ کن عذاب طوفان نوح کو بھی شکست دے دی ہے؟ کیا یہ ساری باتیں تاریخی حقیقت ہیں یا پھر محض ایک جھوٹی اسرائیلی خرافات؟ وقت کی دھول اور تاریخ کے غاروں میں چھپا اوج بن عنق کا وہ پراسرار معمہ جس نے صدیوں تک بڑے بڑے مفسرین اور تاریخ دانوں کی نیندیں اڑائے رکھیں، آج اسی صدیوں پرانے راز سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ دوستو، آج ہم تاریخ کی اس تاریک اور گمشدہ پگڈنڈی پر قدم رکھنے جا رہے ہیں جہاں دیو ملائی داستانیں حقیقت کی دیواروں سے ٹکراتی ہیں۔ تو اپنی نشستیں سنبھال لیجئے، اپنے ذہن کے دریچوں کو کھول لیجئے اور چلیے میرے ساتھ ہزاروں سال پرانی اس لرزہ خیز داستان کی گہرائیوں میں۔ طوفان نوح کا قہر اور دیو کی بقا کا معمہ۔ دوستو، تاریخ کی بوسیدہ کتابیں اور سینہ بسینہ سفر کرنے والی پرانی روایات ایک ایسا نام اگلتی ہیں جسے سن کر ماضی کے انسانوں پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ نام تھا اوج بن عنق۔ اسرائیلی روایات کے مطابق یہ وہ عجیب الخلقت دیو تھا جس کا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام کے ابتدائی ادوار سے جا ملتا ہے، جبکہ اس کی ماں کا نام عنق تھا۔ ناظرین، اس کی جسامت سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پرانی داستانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ چلتا پھرتا پہاڑ 3333 گز لمبا اور 3 گز چوڑا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب زمین پر ظلم، شرک اور گناہوں کا تعفن اپنی حدوں کو پار کر گیا اور اللہ قہار کا غضب حرکت میں آیا۔ وہ طوفان نوح آیا جس میں دنیا کے اونچے ترین اور مغرور پہاڑوں کی چوٹیوں تک کو غرق کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، روایات بیان کرتی ہیں کہ اس ہولناک طوفان میں روئے زمین کا ہر کافر غرق ہو گیا سوائے اس ایک دیو ہیکل انسان اوج بن عنق کے۔ یہ داستان یہاں تک دعویٰ کرتی ہے کہ جب طوفان اپنے خوفناک ترین عروج پر تھا تب بھی دنیا کو ڈبو دینے والا وہ پانی اس دیو کے گھٹنوں کو بھی نہیں چھو سکا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے اسے کیوں زندہ چھوڑا؟ ان روایات میں اس کی جان بخشی کی ایک حیرت انگیز وجہ بتائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی عظیم کشتی کی تعمیر کے لیے ساگوان کی مضبوط ترین لکڑی کی ضرورت تھی۔ کوئی عام انسان اس بھاری بھرکم لکڑی کو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تب یہی اوج بن عنق تھا جو وہ لکڑی ملک شام سے اکیلا اٹھا کر لایا تھا۔ دوستو، افسانے کہتے ہیں کہ یہ شخص سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال زندہ رہا۔ وہ بادلوں کو چیرتا اور سورج کی آگ سے اپنا شکار پھونتا تھا۔ مگر کیا یہ ناقابل یقین داستان واقعی کوئی حقیقت رکھتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر جب اس مغرور دیو کا سامنا اللہ کے ایک اور جلیل القدر پیغمبر اور ان کی طاقتور قوم سے ہوا تو پھر کیسی قیامت ٹوٹی؟ ناظرین گرامی، وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ فرعون مصر کو دریائے نیل کی بے رحم لہروں میں غرق کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر ارض مقدس یعنی ملک شام کا رخ کرے، وہاں کے ظالموں، جابروں اور عمالقہ سے جہاد کرے اور اس پاک سرزمین کو آزاد کروائیں۔ حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 قبیلوں کے 12 چنے ہوئے سرداروں کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ دوستو، جب وہ سردار ملک شام کی حدود میں داخل ہوئے تو ان کا خون خشک ہو گیا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کے سامنے وہ خوفناک دیو اوج بن عنق کھڑا تھا۔ اس دیو ہیکل شخص نے ان 12 کے 12 سرداروں کو ایک ہی وار میں پکڑا اور اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گٹھری کی طرح دبا لیا۔ وہ انہیں لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور تمسخر اڑاتے ہوئے کہکا لگا کر بولا، دیکھو یہ چیونٹیاں مجھ سے اور میری طاقتور قوم سے لڑنے آئی ہیں۔ ناظرین، اس نے چاہا کہ انہیں پاؤں تلے کیڑوں کی طرح مسل دے، مگر اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کمزور ہیں، انہیں چھوڑ دو، یہ ہماری ہیبت دیکھ کر خود ہی بھاگ جائیں گے۔
وہ 12 سردار وہاں سے اپنی جانیں بچا کر بھاگے۔ انہوں نے وہاں کی پیداوار دیکھی جو اتنی ہیبتناک تھی کہ انگور کا ایک دانہ ایک عام انسان کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی تھا، اور انار کا چھلکا ایسا تھا کہ اس میں کئی انسان خیمہ لگا لیں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سرداروں کو سختی سے منع کیا تھا کہ دشمن کی طاقت اور جسامت کا ذکر قوم سے مت کرنا، ورنہ یہ غلامی کے مارے ہوئے لوگ پہلے ہی کمزور دل ہیں، ڈر جائیں گے۔ مگر 12 میں سے 10 سرداروں نے غداری کی۔ انہوں نے پوری قوم میں خوف اور دہشت کی آگ بھڑکا دی۔ صرف 2 سردار جن کے دلوں میں اللہ کا نور تھا، حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوفنا، وہ اپنے عہد پر قائم رہے۔ لیکن ناظرین، قوم بنی اسرائیل ڈر گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے، چیختے ہوئے اپنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کی صریح نافرمانی کر دی۔ انہوں نے وہ گستاخانہ اور بزدلانہ جملہ کہا جو آج بھی قرآن مجید میں ان کی ذلت کی گواہی دے رہا ہے۔ اے موسیٰ، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ ظالم وہاں موجود ہیں، پس آپ اور آپ کا رب جائیے اور جنگ کیجیے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ دوستو، اس گستاخی کے بدلے اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس پوری نافرمان قوم کو 40 سال کے لیے وادی تیہا کے اس بے آب و گیا صحرا میں قید کر دیا گیا۔ وہ صبح چلنا شروع کرتے، شام ہوتی تو خود کو اسی جگہ کھڑا پاتے جہاں سے چلے تھے۔ یہ تھا بزدلی اور نافرمانی کا عذاب۔ اب ذرا اس نافرمان قوم کا موازنہ ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ کرام سے کیجیے۔ میرے دوستو، جب غزوہ بدر کا کڑا امتحان آیا، سامنے 1000 کا مسلح لشکر جرار تھا اور مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار تھے نہ سواریاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا۔ اس وقت سیدنا مقداد بن اسود اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم اپنی جگہ سے اٹھے اور تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جس نے فرشتوں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں۔ بخدا، اگر آپ ہمیں اس بپرے ہوئے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم بلا جھجک سمندر میں کود جائیں گے۔ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے سے لڑیں گے، یہاں تک کہ دشمن آپ تک پہنچنے کے لیے ہماری لاشوں سے گزرے گا۔ ناظرین، یہ تھی وہ شجاعت، وہ وفاداری اور وہ کامل ایمان جو آسمانوں کو بھی ہلا دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ دوستو، 40 سال وادی تہ کی صحرا نوردی کے بعد وہ نافرمان نسل اپنے انجام کو پہنچ گئی اور صحرا کی سختیوں نے ایک نئی اور بہادر نسل تیار کی۔ بالآخر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس ظالم شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اسرائیلی خرافات مزید کہتی ہیں کہ جب اوج بن عنق مقابلے کے لیے میدان میں آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قد 70 فٹ تھا۔ انہوں نے 70 فٹ کی طویل چھلانگ لگائی اور اپنا 70 فٹ لمبا عصا اوج بن عنق کے ٹخنے پر پوری قوت سے مارا۔ اس چوٹ سے وہ دیو ایک کٹے ہوئے پہاڑ کی طرح زمین پر گرا اور ہلاک ہو گیا۔ روایات یہاں تک کہتی ہیں کہ اس کا ڈھانچہ اتنا بڑا تھا کہ دریائے نیل پر ایک عرصے تک پل کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ کیا ہمارا دین، کیا اسلام اس من گھڑت افسانے کو مانتا ہے؟ جب ہم امام ابن کثیر، امام شوکانی اور دیگر عظیم مفسرین قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ اس کہانی کو سختی سے اور دلائل کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر واضح الفاظ میں فرماتے ہیں، اوج بن عنق کے یہ قصے نہ عقل تسلیم کرتی ہے نہ شریعت، یہ خالصتاً جھوٹ ہے۔ دوستو، پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ نوح میں واضح ہے کہ حضرت نوح کی دعا کے بعد کوئی ایک بھی کافر زمین پر زندہ نہیں بچا تھا، یہاں تک کہ ان کا اپنا بیٹا کنعان بھی ڈوب گیا۔ تو یہ اوج بن عنق جو ایک کافر تھا، طوفان سے کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ قرآن کی صریح خلاف ورزی ہے۔ دوسری اور سب سے بڑی دلیل جو تمام بحثوں کو ختم کر دیتی ہے وہ احادیث مبارکہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تقریباً 90 فٹ تھا۔ اس کے بعد سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے قد گھٹتے چلے آئے۔ ناظرین، ذرا غور کریں، جب تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا تو ان کی نسل کے کسی انسان کا قد 3333 گز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صریحاً اسرائیلی جھوٹ اور دیو ملائی داستانیں ہیں جو یہود نے اپنی کتابوں میں شامل کرتے ہیں۔ تو دوستو، پھر حقیقت کیا ہے؟ مستند تاریخ بتاتی ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال کی عمر پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن سب سے مستند اور معتبر رائے کے مطابق انہوں نے 1050 سال یا اس کے قریب طویل عمر پائی۔ دوستو، نوح علیہ السلام کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے، اتنی چھوٹی کہ سوتے وقت ان کے پاؤں باہر رہتے تھے۔ جب ملک الموت جان قبض کرنے آئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اتنی لمبی عمر پائی، کوئی پکا اور بڑا گھر کیوں نہیں بنایا؟ تو انہوں نے کمال کا جواب دیا، جب مجھے معلوم تھا کہ ایک دن موت آنی ہے اور یہاں سے جانا ہی ہے تو میں عارضی دنیا میں محل کیوں بناتا؟ ناظرین، انسانیت کا اصل المیہ طویل القامت دیووں اور عفریتوں میں نہیں تھا، بلکہ انسان کے اپنے اندر چھپے حسد، لالچ اور تکبر کے شیطان میں تھا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اس زمین کی چھاتی پر ہونے والا سب سے پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل ایک نرم دل، متقی اور اللہ سے ڈرنے والا چرواہا تھا، جبکہ قابیل ایک سخت مزاج اور حاسد کسان۔ ایک لڑکی کے معاملے پر قابیل نے حسد کی آگ میں اندھا ہو کر اپنے ہی بھائی حابیل کے سر پر ایک بھاری پتھر دے مارا۔ انسان کا پہلا خون تھا۔ زمین کانپ اٹھی، آسمان اداس ہو گیا۔ قابیل نے قتل تو کر دیا، مگر اب وہ خوفزدہ تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ کب اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود کر اپنے مردہ ساتھی کو دفنانے لگا۔ قابیل نے اپنے سر کو پیٹ لیا اور رو کر بولا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ ناظرین، یہ ہے وہ سچائیاں جو قرآن نے ہمیں بتائیں۔ جھوٹے افسانے انسان کو لمحہ بھر کے لیے حیران تو کر سکتے ہیں، مگر سچائی ہمیشہ انسان کی روح کو بیدار کرتی ہے اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور معزز ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ تاریخ کے صفحات جب حق اور سچ کی روشنی میں کھلتے ہیں تو بہت سے دیو ہیکل بت ٹوٹ کر زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اوج بن انک ایک ایسا ہی بت تھا، ایک ایسا ہی وہم تھا جسے اسرائیلی خرافات نے صدیوں پہلے تراشا، مگر ہمارے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نورانی روشنی نے اسے ہمیشہ کے لیے پاش پاش کر دیا۔ دوستو، ہمیں تاریخ سے اندھے افسانوں کو نہیں بلکہ ان میں چھپی ہوئی حقیقی عبرت کو تلاش کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ صوفیزم پاکستان پیس یونیورسٹی کی اس طویل، معلوماتی اور سنسنی خیز ڈاکومنٹری نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ ناظرین، آپ کے خیال میں تاریخ کا وہ کون سا پراسرار راز ہے یا کون سا ایسا واقعہ ہے جس پر ہمیں اپنی اگلی فلم بنانی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس سفر کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے میزبان راجہ مشتاق کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے تاریخی راز اور ایک نئی داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔